پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی پولیس کے مطابق تھانہ سنجانی کی حدود میں گدھے کے گوشت کی فروخت کی اطلاع ملنے پر 1000 کلو گرام گدھے کا گوشت اور 45 کے قریب زندہ گدھے برآمد کیے گئے۔ ایک پولیس اہلکار نے نامہ نگار شہزاد ملک کو بتایا کہ اس معاملے میں ایک چینی شخص کو گرفتار کیا گیا ہے، جن سے اس حوالے سے تفتیش جاری ہے کہ یہ گوشت کہاں اور کیسے فروخت ہوتا تھا، تاہم اب تک تفتیش میں خاطر خواہ معلومات نہیں مل سکی۔ پولیس کے مطابق ان گدھوں کو پنجاب کے مختلف شہروں سے ایک فارم ہاؤس میں لایا جاتا تھا اور ان کو کاٹ کر گوشت فروخت کیا جاتا تھا، جبکہ کھالیں گوادر کے راستے چین سپلائی کر دی جاتی تھی، جنہیں مبینہ طور پر کاسمیٹکس بنانے کے لیے استعمال میں لایا جاتا تھا۔ خیال رہے کہ چین میں گدھوں کی کھال کا کاروبار خاصا منافع بخش سمجھا جاتا ہے، جہاں اسے مختلف قسم کی کریمیں بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ گدھوں کے گوشت کی فروخت کا معاملہ سنیچر کی رات گئے سامنے آیا، جب مقامی میڈیا پر خبریں گردش کرنے لگی تھی کہ تھانہ سنجانی کی حدود میں بڑی مقدار میں گدھے کا گوشت برآمد کیا گیا ہے۔ تھانہ سنجانی میں درج FIR کے مطابق فوڈ اتھارٹی کے حکام کو مخبر سے اطلاع موصول ہوئی تھی کہ 26 جولائی کی رات کو مذکورہ مقام پر گدھے کے گوشت کی فروخت کا کام کیا جا رہا ہے۔ مذکورہ جگہ کا معائنہ کرنے پر فوڈ اتھارٹی اور اسلام آباد پولیس نے 25 من گدھے کا گوشت اور 45 کے قریب زندہ گدھے برآمد کیے۔ مقدمے کے مطابق اس گوشت اور گدھوں کی ترسیل کا کوئی ریکارڈ یا سرکاری اجازت نامہ نہیں ملا۔ FIR کے مطابق اس مقام پر بظاہر چینی نما شخص موجود تھا، جس نے بتایا کہ یہاں پاکستانی ورکر کام کرتے ہیں، تاہم مجھے نہیں پتا کہ گوشت کہاں جا رہا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ اس کا مالک چائنا میں رہتا ہے۔ یاد رہے کہ چند سال قبل پنجاب کے شہر لاہور میں گدھے کا گوشت ہوٹلوں میں فروخت ہونے کا معاملہ سامنے آیا تھا، جس کے بعد سے اہلیان لاہور کو سوشل میڈیا پر اکثر گوشت کے حوالے سے تنقید اور مذاق کا نشانہ بھی بنایا جاتا رہا ہے۔ تاہم اسلام آباد سے اس خبر کے سامنے آنے کے بعد سے ہی سوشل میڈیا صارفین نے اس حوالے سے شگل میلہ لگا رکھا ہے۔ چند ماہ قبل قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خوراک و تحفظ کے اجلاس میں وزارت خوراک و تحفظ کے حکام نے بتایا تھا کہ گوادر میں گدھوں کا سلاٹر ہاؤس بنایا گیا ہے اور اس سے پیداوار بھی شروع ہو گئی ہے۔ حکام وزارت خوراک نے اجلاس کو مزید آگاہ کیا تھا کہ چین کے ساتھ گدھے کی کھال اور ہڈیوں سے متعلق معاہدہ ہوا ہے، جس کے لیے گوادر میں چینی کمپنی کام کرے گی۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی رواں سال شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گدھوں کی تعداد میں گزشتہ سال کے دوران اضافہ ہوا، جس کے بعد ان کی تعداد 5.9 ملین سے بڑھ کر 6.047 ملین یعنی 60 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ 2017 کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کی وزارت کامرس نے سال کی ابتدا میں انکشاف کیا تھا کہ گزشتہ 4 سالوں کے دوران تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب گدھوں کی کھالیں مختلف ممالک کو برآمد کی گئی، جس سے کروڑوں روپے کا زر مبادلہ حاصل کیا گیا۔ اپریل میں وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا تھا کہ گوادر میں فارمز کے قیام کے ذریعے چین کو گدھے کے گوشت کی تجارت کی جائے گی، جس سے پاکستان کی برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ چین میں گدھے کی کھال میں موجود جیلیٹن سے بننے والی ایک دوا کی بہت مانگ ہے۔ اس دوا کو چین میں ایجیاؤ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس دوا میں صحت کی بہتری، خوبصورتی اور جوانی کو محفوظ رکھنے والی خصوصیات ہیں۔ جیلیٹن کی تیاری کے لیے گدھے کی کھال کو ابال کر پاؤڈر، گولیاں یا مائع شکل میں دوائی بنائی جاتی ہے۔ گدھوں کی کھالوں کے اس متنازع کاروبار کے خلاف مہم چلانے والوں کا کہنا ہے کہ گدھے اس دوا کی بڑھتی مقبولیت کی بھینٹ چڑھ رہے ہیں۔ گدھے کی کھالوں کی اس تجارت کے خلاف سن 2017 سے سرگرم عمل برطانیہ کی ایک فلاحی تنظیم کی ایک رپورٹ کے مطابق اندازاً عالمی سطح پر ہر سال کم از کم 59 لاکھ گدھوں کو کھال کے حصول کے لیے مارا جا رہا ہے۔ اس تنظیم کا کہنا ہے کہ ان گدھوں کی طلب میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ BBC ان اعداد و شمار کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں کر سکا ہے۔ چین میں اس دوا سے منسلک انڈسٹری کو سپلائی کرنے کے لیے
کتنے گدھے مارے جاتے ہیں، اس کی تفصیلات حاصل کرنا خاصا مشکل ہے۔